إمام المنتظر الحجة الثاني عشر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آئیے مل کے امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے دعا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم قل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مریضوں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کی حاجت روائی کے لیے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام زمانہ کی رضا و خوشنودی کے لیے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں سید الشہداء مظلوم کربلا کی یاد اور ان کے غم کو منانے کے سلسلے میں تسلیت عرض کرتا ہوں، اور خدا متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر پروردگار توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں. یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑا افتخار ہے کہ انسان محمد و آل محمد کے غم میں غم منائے اور ان کی خوشی میں خوشی منائے. ان کے غم میں غم منانا اور ان کی خوشی میں خوشی منانا ان کے ساتھ محبت کا یہ نشان ہے، اور اس اظہار محبت کے لیے آپ لوگ اس فرش عزا پہ تشریف لائیں. امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ انسان بیان تو کجا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پروردگار عالم نے وہ آپ کو مقام عطا فرمایا ہے کہ جس مقام تک انبیاء بھی دسترسی نہیں رکھ سکتے. لہٰذا یہ بہت عظیم نعمت ہے پروردگار عالم کی ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم امام حسین کے فرش عزا پہ تشریف لے کر آئے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور ان مجالس کے ذریعے سے ہمیں ایک بہت بڑی توفیق حاصل ہوتی ہے. مختلف نعمتیں انسان کو اس دسترخوان سے ملتی ہیں. وہاں ایک ذکر صلوات کی توفیق ہے کہ جو ایک مومن کو حاصل ہوتی ہے. اگرچہ عمل یہ مختصر ہے، صلوات کا ذکر اور یہ کلمات جو ادا کیے جاتے ہیں صلوات کی شکل میں، درود کی شکل میں، اگرچہ یہ عمل مختصر ہے لیکن خدا کی نظر میں اس کا بہت بڑا مقام ہے. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ افضل ترین ذکر ہے. ذکر مختلف قسم کے ہیں لیکن یہ ذکر جو ہے وہ افضل ترین ذکر ہے. مختصر ہے لیکن اس کی تاثیر اور اس کی جو روحانیت ہے، جو اس کا اسپریچولی پہلو ہے، وہ بہت بلند ہے. کیونکہ انسان اپنی دنیاوی نگاہ سے اس عمل کو دیکھتا ہے تو اس کو مختصر نظر آتا ہے،
لیکن حقیقت میں جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان اس کی فضیلت کو اگر محسوس کرے کہ یقیناً انسان کو مرنے کے بعد اس کی قدر و منزلت معلوم ہوگی، لیکن بہرحال ائمہ مسلمین علیہ السلام نے روایات کے ذریعے سے ہم تک اس کی عظمت اور اس کا بلند مقام ہم تک بیان کیا ہے۔ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، عرض کرتا ہے کہ مولا بیان فرمائے کہ یوم الحسرہ کون سا دن ہے؟ امام نے فرمایا کہ یہ یوم الحسرہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے قیامت کے جو مختلف نام بیان کیے ہیں ان میں سے ایک یوم الحسرہ ہے، وہ دن جس دن لوگ حسرت کریں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ قیامت کو یوم الحسرہ اس لیے کہا گیا ہے، فرمایا کہ جب لوگ قیامت میں آئیں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، برے جو لوگ ہوں گے وہ تو اپنے مقام پر جب دیکھیں گے کہ نیکیوں کا عمل کتنا عظیم ہے، اس کی جزا کیا مل رہی ہے، وہاں پر جب ہاتھ خالی دیکھیں گے تو ان کو حسرت ہوگی کہ کاش ہم بھی عمل انجام دیتے۔ یقیناً جو دنیا کے اندر عمل بجا نہیں لائیں گے ان کو حسرت ہوگی، کاش ہم بھی اسی طرح سے نیک عمل انجام دیتے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو خود نیک دنیا میں نیکیاں انجام دے کر آئے ہوں گے وہ بھی اس دن حسرت کریں گے، کاش ہم زیادہ عمل کرتے، کاش ہم زیادہ نماز پڑھتے، کاش ہم زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے، کاش ہم مجلسوں میں زیادہ جاتے، اسی طرح سے جتنے بھی اعمال خیر ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی حسرت کھائیں گے کہ کاش ہم نے اور زیادہ عمل انجام دیا ہوتا۔ اب بات آگے تو کرتا چلو، علامہ قاضی طباطبائی جو علامہ طباطبائی کے استاد تھے عرفان معرفت میں، ان کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کے ایک شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بلا بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ کس چیز نے آپ کو فائدہ دیا؟ مرنے کے بعد ظاہر ہے کہ ایک عالم دین، ایک عارف، ایک بلند پائے کے انسان، ان کے تو اعمال تو بہت ہوں گے، سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کس چیز نے سب سے زیادہ فائدہ دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے یہاں نفع پہنچایا ہے وہ زیارت امام حسین کی زیارت عاشورہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، حسرت کی بات بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، فرماتے ہیں کہ کاش میں دنیا میں اس زیارت کو روزانہ 1 مرتبہ سے زیادہ پڑھتا، یعنی انہوں نے جب وہاں پہ دیکھ لیا اس کا اجر تو وہاں پر حسرت کھائی کہ کاش دنیا میں 1 مرتبہ سے زیادہ روزانہ میں اس کی تلاوت کرتا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن نیک لوگ بھی حسرت کھائیں گے، حسرت و کاش ہم یہ نیک اعمال انجام دیتے اور زیادہ انجام دیتے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ فقط ایک عمل ایسا ہوگا کہ جس کو کرنے والے قیامت کے دن زیادہ حسرت نہیں کریں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں زیادہ صلوات پڑھتے ہیں قیامت میں ان کو کوئی حسرت نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ عمل مختصر ہے لیکن اس کا مقام بہت بلند ہے، اس کا اجر بہت بلند ہے۔ ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ روایات میں ہے کہ آپ نے 120 مرتبہ معراج کی ہے، 120 مرتبہ، متعدد مرتبہ آپ معراج پہ تشریف لے گئے۔ حدیث میں کہ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے، اب کون سی معراج تھی نہیں معلوم، بہرحال آپ معراج تشریف لے گئے، جبریل ساتھ میں ہیں، 4تھے آسمان پر پہنچے اور وہاں پر ایک فرشتے کو دیکھا کہ جس نے رسول خدا کو سلام نہیں کیا، بلکہ اس کی توجہ ایک چیز کی طرف تھی، اس کے ہاتھ میں تختی تھی، تختی کی طرف توجہ تھی اور مسلسل اس کو دیکھا جا رہا تھا۔ جبرائیل نے اس کو بیدار کیا، متنبی کیا اور کہا کہ رسول خدا تشریف لے کر آئے ہیں، تم نے سلام نہیں کیا، تم نے عرض ادب نہیں کیا، گستاخی کی تم نے۔ آتا ہے پیغمبر کی بارگاہ میں اور پشیمان ہوتا ہے، معذرت چاہتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ کس چیز نے تجھے اپنے اندر مشغول رکھا اور تو متوجہ نہ ہو سکا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ہاتھ میں ایک تختی تھی، اس تختی کی وجہ سے، اس میں جو لکھا ہوا تھا اس کی وجہ سے میں اتنا اس میں مگن ہو گیا کہ میں متوجہ نہیں ہو سکا کہ آپ تشریف لے کر آئے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کیا لکھا ہوا تھا؟ عرض کرتا کہ یا رسول اللہ، اس تختی میں یہ جملہ لکھا ہوا تھا، اس جملے کی وجہ سے اس سے نور نکل رہا تھا، اس نور نے مجھے اپنے اندر مگن کر دیا۔
عرض کرتا یا رسول اللہ اس تختی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اس کلمے کی وجہ سے جو نورانیت نکل رہی تھی اس کی طرف متوجہ تھا. عرض کرتا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے کوتاہی کی ہے, میں آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کروں تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں, مجھ سے خوش ہو جائیں, میری غلطی کو معاف فرما دیں. رسول خدا نے فرمایا کیا ہے؟ عرض کرتا یا رسول اللہ میں نے ایک نماز پڑھی ہے 2 رکعت جس کو 20,000 سال میں ختم کیا ہے. 20,000 سال 2 رکعت نماز. ہماری نماز کیا ہوتی ہے؟ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو چند منٹوں کے اندر ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے, چند دقیقوں کے اندر ختم ہو جاتی ہے, اور پھر وہ 2 دقیقے یا 3 دقیقے میں جو نماز ختم ہوتی ہے اس میں ہماری نماز کی کیفیت کیا ہوتی ہے, ہمارا دماغ کہاں ہوتا ہے, ہماری سوچیں کہاں ہوتی ہیں, ہماری نماز میں خلوص کتنا ہوتا ہے, خضوع خشوع کتنا ہوتا ہے, ہم جانتے ہیں, ہر ایک انسان جانتا ہے. تو ہماری نماز کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جب فرشتہ خدا کی نماز پڑھتا ہے تو یقیناً اس کا اخلاص بھی بہت بلند ہوتا ہے, اس کا خضوع خشوع بھی بہت بلند ہوتا ہے, اور اس کی توجہ بھی بہت اعلیٰ ہوتی ہے. اور پھر اتنی طولانی نماز 20,000 سال میں نماز مکمل کی. عرض کہ یا رسول اللہ اس کا قیام 5,000 سال, اس کا رکوع 5,000 سال, اس کے سجدے 5,000 سال, اور اس کا تشہد اور سلام 5,000 سال. اس کے بعد عرض کہ یا رسول اللہ میں اس کا ثواب آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. رسول خدا نے جب سنا تو فرمایا کہ مجھے تیرے ثواب کی ضرورت نہیں ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے اس نماز کو آپ کی امت کو ہدیہ کیا, اس کا ثواب آپ کی امت کو ہدیہ کیا. تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کو بھی تیری نماز کی ضرورت نہیں ہے. تو جب سوال کرتا ہے یا رسول اللہ کیا وجہ ہے, تو رسول خدا نے فرمایا اگر کوئی میری امت سے میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس نماز سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عمل مختصر ہے لیکن عظمت بہت بلند ہے, اور اس کی کیا تاثیر ہے ہمیں نہیں معلوم. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین ایک مقام پر تشریف فرما تھے. رسول خدا کے چہرے کے سامنے ایک مکھی, شہد کی مکھی آ کر بھنبھنانے لگی, اڑنے لگی. رسول خدا نے امیر المومنین سے مخاطب ہو کر فرمایا یا علی جانتے ہو یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ فرمائے مکھی یہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے فلاں مقام پر شہد جمع کیا ہے, میں آپ کو دعوت دینے آئی ہوں, آپ وہ شہد تناول فرمائے. رسول خدا اٹھے, امیر المومنین کو لے کر اس مقام پہ آئے جہاں پر شہد اس نے جمع کیا تھا. رسول خدا نے شہد تناول فرمایا. اس کے بعد سوال کرتے ہیں اے شہد کی مکھی بتاؤ کہ جب تم پھولوں سے رس چوستی ہو تو پھول مختلف ہوتے ہیں, کسی کا رس کڑوا ہوتا ہے, کسی کا پھیکا ہوتا ہے, کسی کا میٹھا ہوتا ہے, تو یہ شہد میں کیسے تبدیل ہوتا ہے, یہ شہد میٹھا کیسے ہو جاتا ہے, یہ رس میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو وہ شہد کہتی ہے کہ یا رسول اللہ جب ہم وہ رس چوستے ہیں اور اس کو اپنی جگہ پر رکھتے ہیں اور آپ کے اوپر درود بھیجتے ہیں تو یہ رس میٹھا بن جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا یہ ذکر صلوات امام حسین کی مجالس کا نمک ہے, یہ امام حسین کی مجالس کا دین ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے کہ ہم محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیں, اور ان کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس صلوات کا اجر ہمیں عطا فرماتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو میں عرض کرتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے پروردگار عالم کی. آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے انسان کو. آپ کی ذات کے ذریعے سے انسان کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ملتا ہے. امام حسین کے ذریعے سے عرض کروں آپ کے خدمت میں پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کے نظام کو اور آپ کے ذکر کو اور آپ کی اس یاد کو ایک خصوصیت عطا فرمائی ہے. دیکھیں میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پیغمبر کو کہ آپ مسجد بنائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل. پھر بھی صلوات پڑھیں محمد. اللہم
پروردگار عالم نے مسجد کا حکم دیا پیغمبر کو، پیغمبر نے مسجد بنائی. مسجد کے لیے ایک خاص احکام ہے، آپ جانتے ہیں مسجدوں کے لیے خصوصی احکام ہیں. مسجد کو آپ نجس نہیں کر سکتے. مسجد اگر نجس ہو جائے اور نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے کے لیے آئے اور اس کو پتا چلے کہ مسجد نجس ہے تو اس پر پہلے واجب یہ ہے کہ مسجد کو پاک کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے. یہ فقط انتظامیہ پر فرض نہیں بلکہ جو بھی آدمی آ جائے جس کو پتا چل جائے کہ مسجد نجس ہے، اس کا کارپیٹ نجس ہے، حتیٰ کہ اس کی دیوار نجس ہو گئی، تو نماز پڑھنے والے کے اوپر پہلے فرض یہ ہے کہ مسجد پاک کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے. تو یہ مسجد کے خاص احکام ہیں. مسجد کے اندر کافر نہیں آ سکتا، مسجد کے اندر نان مسلم نہیں آ سکتا، ہندو نہیں آ سکتا، سکھ نہیں آ سکتا، بدھسٹ نہیں آ سکتا. یہ جو نان مسلم لوگ ہیں یہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. یہ خاص عبادت کی جگہ ہے پروردگار عالم کے لیے. وہاں پر فقط جو اللہ کو مانتے ہیں، جن کا عقیدہ ہے توحید کا، وہی آ سکتے ہیں اور خدا کی بات کے لیے. لیکن پروردگار عالم نے وہ انسان اور وہ لوگ کہ جو مسلمان نہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، جو توحید کے منکر ہیں، توحید کو قبول نہیں کرتے، یا وہ لوگ کہ جو مسجد میں نہیں آتے، چاہے مسلمان بھی ہیں، گناہ گار ہیں، نماز کی طرف توجہ نہیں ہے، دنیا کے کاموں کے اندر وہ مشغول ہیں، گناہوں مشغول ہیں، تو ان کے لیے بھی تو کوئی ذریعہ ہونا چاہیے تاکہ اللہ ان کو بھی نجات دے. تو پروردگار عالم نے شاید امام حسین کے ذریعے سے ایک ایسا پلیٹ فارم ایسے لوگوں کے لیے بنایا کہ امام حسین کے ذریعے سے، ان کی یاد کے ذریعے سے، ان کے ذکر کے ذریعے سے، ان کے فرش عزا کے ذریعے سے اگر کوئی اس فرش عزا پر آ جائے تو یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہاں پر مسلمان آ سکتا ہے اور نان مسلم نہیں آ سکتا. یہ وہ فرش ہے جہاں پر ہر ایک آ سکتا ہے. شیعہ بھی آ سکتا ہے، مسلمان بھی آ سکتا ہے، ہندو بھی آ سکتا ہے، عیسائی بھی آ سکتا ہے، ایک گناہ گار بھی انسان آ سکتا ہے. پروردگار عالم نے اس فرش حسینی کو ذریعہ قرار دیا تاکہ اس فرش پر آ کر اگر گناہ گار ہے تو گناہ کی توبہ کر کے پاک ہو کر اس لائق بن جائے کہ مسجد کی طرف اس کا رخ ہو. اور اگر کوئی انسان اس فرش عزا پر آنے کے بعد پاک نہیں ہوتا، کہ جو اصلی تاثیر ہے اس ذکر حسینی کی، امام حسین کے ذکر کی تاثیر نامہ اعمال کو پاک کرنے کی ہے. کتنی حدیثیں موجود ہیں کہ اگر کوئی انسان امام حسین کے غم میں روئے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر کوئی انسان رو نہ سکے، ایک قطرہ اس کی آنکھوں سے گرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر حدیث فرماتے ہیں اگر کسی کو ایک قطرہ بھی نہ آئے اور رونے جیسی شکل بنا لے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو اسے لگتا ہے کہ پروردگار عالم نے فرش حسینی کو طہارت کا ذریعہ قرار دیا ہے، پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا ہے، اپنی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ قرار دیا ہے. لہٰذا اللہ نے جو مسجد میں نہیں آ سکتے وہ فرش حسینی پر آ کر حسین کے ذریعے سے خدا تک پہنچتے ہیں. لہٰذا امام حسین کی صفات اور ان کے القاب میں سے جو لقب ہے وہ یہ ہے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرا سلام ہو آپ پر کہ جو اللہ کے بندوں کے باپ ہیں. خدا کے بندوں کے باپ کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے بندوں کے سرپرست ہیں. باپ سرپرست ہوتا ہے جو تربیت کرتا ہے اپنے ماتحت کی، اپنی اولاد کی. امام حسین نے اپنی قربانی دے کر دنیا والوں کی تربیت کے لیے دستگاہ کا انعقاد کیا کہ جس کو ہم مجلس کہتے ہیں، جس کو ہم عزاداری کہتے ہیں. صلوات پر محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محرم کی ابتدائی مجلس ہے تو امام حسین کے حوالے سے چند مطالب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امام حسین کا فیض روحانی اپنے مقام پر جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس نے عرض کیا کہ امام حسین کا روحانی فیض آپ کے سامنے ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے. چراغ ہدایت اور نجات کی کشتی. اب یہاں پر ایک چیز میں عرض کروں، میں دونوں میں فرق بیان کروں. عزیزو، کبھی آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے، رہنمائی چاہتا ہے، مثال کے تو نیا آدمی کو یہاں پہ آ گیا، اس کو راستے کا نہیں پتا، راستہ نہیں معلوم، تو دو طریقے ہوتے ہیں اس کو بتانے کے. ایک نے سوال کیا، بھائی میں نے فلاں جگہ بھی جانا ہے، مجھے نہیں معلوم کیسے جاؤں. دو طریقے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ یہ کہ آپ بتائیں گے کہ بھائی یہاں سے تم سیدھے جاؤ، پھر رائٹ ہینڈ کی طرف مڑ جاؤ، پھر لیفٹ ہینڈ کی طرف مڑ جاؤ، پھر آگے جاؤ. اس طرح سے آپ اس کو بتاتے ہیں.
رہنمائی کرتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے بتانے کا، رہنمائی کرنے کا، یہ آپ اگر اس کو بتاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے فلاں جگہ جانا، کیسے جاؤں؟ آپ نے کہا کہ چلو میں تمہیں ساتھ لے کے جاتا ہوں. چلو میں تمہیں ساتھ لے کے جاتا ہوں. یہ دو ہی طریقے ہوتے ہیں، ایک بتانا اور ایک خود ساتھ میں لے جانا. آل محمد کی ذوات مقدسہ وہ ہیں، وہ ایسے رہنما ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ راستہ بتاتے ہیں، اور اگر انسان کی ضرورت ایسی ہو کہ اس کو منزل تک پہنچا دیں تو آل محمد ان کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں. اور اس حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، رسول خدا نے دونوں جہتوں کو بیان کیا ہے، دونوں جہتوں کو بیان کیا. سفینہ مصباح الہدی اس لیے کہا کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں، جو حسین کے ذریعے سے ہدایت چاہے تو اس کو ہدایت مل جائے گی، لیکن اگر کوئی حسین کے ذریعے سے منزل تک پہنچنا چاہے تو اگر وہ حسین کی کشتی میں سوار ہو جائے تو وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا. صلوات محمد صلی علی محمد وآل محمد. لہذا دونوں پہلو پیغمبر نے بیان فرمایا کہ حسین مصباح الہدی اور سفینۃ النجات، رہنمائی بھی کرنے والے ہیں، اور اگر ظرفیت زیادہ ہو، اگر قبولیت زیادہ ہو، اگر انسان اس منزل پر ہو کہ معصوم یہ تشخیص دے سکیں کہ اس کو منزل تک پہنچا دیں تو وہ بھی کر دیتے ہیں. لہٰذا یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا فیض حاصل کرتے ہیں. ہم حسین کی مجلس سے، امام حسین کے ذکر سے کتنا حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لہٰذا بعض علماء نے فرمایا کہ جب محرم کے ایام آئے تو جہاں آداب ظاہری کی طرف توجہ ہو وہاں آداب باطنی کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. آداب ظاہری کیا ہیں؟ محرم آ گیا، کالے کپڑے پہن لیے ہم نے، حسینیہ کو ہم نے سجا لیا، ممبر سے تیار کر لیا، مجلس منعقد کر دی، علم لگا دیے، تبرک تیار کر دیا، ذکر مصائب اور ماتمداری عزاداری ہو رہی. یہ آداب ظاہری ہے محرم کے کہ جو ضروری ہیں، اگر یہ نہ ہو تو پھر سلسلہ آگے نہیں جا سکتا. لیکن یہ کافی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان آداب ظاہری کے ساتھ آداب باطنی کا بھی خیال کیا جائے. آداب باطنی کیا ہیں؟ امام حسین کی جب مجلس میں آئے تو انسان کا قلب پاک ہونا چاہیے. اگر انسان کسی گناہ کی وجہ سے اس کا قلب آلودہ ہو چکا ہے تو امام حسین کی مجلس کے ذریعے سے اس کا قلب پاک ہونا چاہیے. یعنی دوسری لفظوں میں یہ کہوں، اگر کوئی انسان بے نمازی ہے تو جب عشرہ محرم اس پر گزر جائے تو وہ نمازی بن جائے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے لیکن ٹائم کی پابندی نہیں کرتا تو عشرہ محرم جب گزر جائے تو اول وقت میں پڑھنا شروع کر دے. اگر انسان قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، عشرہ محرم گزر جائے تو اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے. اس طرح سے اگر انسان یہ فیض امام حسین کی بارگاہ سے حاصل کرے گا تو گویا اس نے آداب ظاہری پیدا کر دیے اور آداب باطنی پیدا کر دیے. صلوات پر محمد علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ صلوات پر محمد علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فیض مولا کا ہاں میں جیسے میں نے عرض کیا ایک روحانی فیض تھا. مادی فیض کے حوالے سے عرض کروں کہ امام حسین کا مادی فیض کتنا ہے. مادی فیض کے حوالے سے میں فقط ایک جملہ کہوں گا کہ یا خدا کا دسترخوان وسیع ہے یا امام حسین کا دسترخوان وسیع ہے. ان دو کے علاوہ کسی اور کا اتنا وسیع دسترخوان آپ کو نہیں ملے گا. یا خدا کا دسترخوان کہ اللہ کی نعمتیں سب کے لیے ہیں، یا دوسرے نمبر پر امام حسین کا دسترخوان. آپ کے نام پر جو کھانا دیا جاتا ہے، آپ کے نام پر جو خدمت کی جاتی ہے، آپ کے نام پر جو بھوکوں کا پیٹ بھرا جاتا ہے، اس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی. چاہے کتنی بھی حکومتیں بڑی ہوں، کتنے بھی مالدار ہوں، بڑی سے بڑی حکومتیں گزری ہوں، لیکن جتنی وسعت حسین کے دسترخوان میں ہے کسی کے نہیں. چند مثالیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر جو دنیا میں غذا اور کھانا اور پانی دیا جاتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں. آپ اربعین کو دیکھ لیں، اربعین حسینی کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے لوگ امام حسین کی محبت میں، آپ کے عشق میں، مولا کے نام پر کس طرح سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. جہاں پر بھی آپ چلے جائیں وہاں پر یہی صورتحال ہے.
کہ امام حسین کے نام پر کتنی غذا اور کتنا کھانا دیا جاتا ہے. تو یہ بات جب میں نے عرض کی تو مجھے یہ جملہ بھی کہنے دے. دنیا والوں سے خطاب کرتا ہوں کہ اے دنیا والوں، جہاں پر بھی فقر و فاقہ ہے، جہاں پر بھی لوگ بھوکے مر رہے ہیں، جہاں پر بھی پانی کے لیے پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، مومنین کو وہاں مجلس کرنے دو. وہاں پر نہ وہ بھوکا رہے گا نہ وہ کوئی پیاسا رہے گا. یہ امام حسین کا مادی فیض ہے کہ جو جاری ہے. صلوات پہ محمد و آل محمد. لہٰذا ان مجالس کی اہمیت کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ یہ کتنی عظیم مجالس ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہے. یہ ذکر امام حسین السلام، یہ عزاداری، یہ محرم کا برپا کرنا کتنا عام ہے. ایک جہت یہ. دوسری جہت اس کی یہ ہے کہ کسی عالم سے پوچھا گیا کہ قبلہ آپ اتنا محرم کے لیے کیوں اہتمام کرتے ہیں، اس کی اہمیت دیتے ہیں اور روزانہ ہر سال مجالس میں اور زیادہ برکت ہوتی ہے اور ذکر بڑھتا رہتا ہے، آپ تاکید کرتے رہتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے غدیر سے سیکھا ہے. کہا کہ ہم نے غدیر سے سیکھا. رسول خدا نے غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا اور آپ کو اپنا جانشین بنایا اور اس دن کو عید قرار دیا. لیکن ہم نے اس دن کو عید کے طور پر نہیں منایا. اس دن کو عید کے طور پر، حتیٰ کہ شیعہ جو ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس طرح سے مسلمانوں نے عید کر کے نہیں منایا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ غدیر کو بھول گئے. لوگ غدیر کو بھول گئے. آپ دیکھ لیں کتنے لوگ یاد کرتے ہیں سوائے اہل بیت کے ماننے والوں کے، باقی مسلمان غدیر کو بھول گئے ہیں. حتیٰ کہ اگر اہل سنت بھی اپنے عقیدے کے لحاظ سے اس دن کو عید کے طور پر منانا چاہیں تو ان کے یہاں بھی عید بنتی ہے. بعض علماء نے کہا ہے ان کے کہ ہمیں بھی عید غدیر کو عید کر کے منانا چاہیے. کیوں؟ کہ رسول خدا نے آخری جانشین کی خلافت کا اعلان کیا تھا ان کے لحاظ سے. تو ہمیں بھی عید منانا چاہیے. بلکہ بعض روایتیں ان کے پاس موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص عید غدیر کے دن 18 ذی الحج کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 60 سالوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ خود ان کے پاس حدیث موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ رسول خدا نے عید کا حکم دیا تھا کہ اس دن کو عید کر کے مناؤ، لیکن ہم بھول گئے، ہم نے اس حکم کو پورا نہیں کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ ولایت کو لوگ بھول گئے. امیر المومنین کی ولایت کا انکار کر بیٹھے. ہم عزاداری سید الشہداء کو کرتے رہیں گے، بلکہ زور شور سے کرتے رہیں گے. کیوں؟ کہ اگر ہم یہ عزاداری منانا چھوڑ دیں تو کل لوگ امام حسین کی قربانی کو بھول جائیں گے. لہٰذا ہم اس لیے مناتے ہیں عزاداری روز بروز ہر سال اور بڑے اہتمام سے، تاکہ لوگ جس طرح سے غدیر کو بھول گئے ہیں اسی طریقے سے حسین کو نہ بھول سکے. اللہ نے حسین کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے. صلوات پہ محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس آخری بات عرض کروں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. عزیزو، جیسے میں نے عرض کیا کہ حسین مصباح الہدی اور سفینۃ النجات ہیں. اللہ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. اس کی مثال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حسین کس طرح سے ہدایت کرتے ہیں. حسین کس طرح سے ہدایت کرتے ہیں. ایک قافلہ، دو واقعے میرے نظر میں ہیں، چلو میں یہی بیان کرتا ہوں. ایک قافلہ آتا ہے زیارت کے سلسلے میں، امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا پہنچتا ہے. جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو اس قافلے کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے سامان رکھا. سامان رکھنے کے بعد سارے حرم میں گئے زیارت کرنے کے لیے. ان کے ساتھ ایک نوکر تھا جس کو وہیں پہ بٹھایا اور کہا کہ تم ہمارے سامان کی حفاظت کرنا. وہ نوکر جو تھا وہ نان مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا. تو وہاں پہ بٹھایا اور یہ چلے گئے. جب یہ چلے گئے، جب واپس آئے تو اس آدمی کی عجیب کیفیت دیکھیے. یہ بالکل تبدیل ہو چکا تھا، بلکہ اسلام لے کر آیا تھا. کہتا ہے کہ انہوں نے جب سوال پوچھا کہ تم کیسے بدل گئے، تم کیسے مسلمان اور شیعہ بن گئے، وہ کہتا ہے کہ جب آپ زیارت کے لیے حرم میں گئے، میں آپ کے سامان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میری اونگ لگ جاتی ہے، مجھے نیند آ جاتی ہے. عالم خواب میں دیکھا کہ آپ کے مولا حسین تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام موجود ہیں. آپ نے جناب عباس سے پوچھا
کہ عباس بتاؤ آج کتنے زائر آئے ہیں زیارت کرنے کے لیے؟ تو حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام نے وہ لسٹ بیان کی، زائروں کی لسٹ بیان کی۔ امام نے جب سنا تو امام نے فرمایا کہ نہیں، ایک زائر ابھی رہتا ہے، ایک ابھی زائر رہتا ہے کہ جس کو تم نے نہیں لکھا اس لسٹ میں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جناب عباس نے فرمایا، عرض کیا کہ مولا میں نے سارے نام لکھے ہیں، کون سا مس ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ شخص جو میرے زائرین کے سامان کی حفاظت کر رہا ہے، اس کا تم نے نام نہیں لکھا۔ جناب عباس نے عرض کیا مولا وہ تو نان مسلم ہے، وہ تو کسی اور مذہب پر ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگرچہ وہ نان مسلم ہے، لیکن جب وہ سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے کربلا تو حسین کے زائروں کے پاؤں کی مٹی جب اڑ رہی تھی تو اس کے سر پر پڑی ہے، اور وہ میرے زائروں کا سامان سنبھالے بیٹھا ہوا تھا، لہٰذا اس کو بھی میرے زائروں میں سے شمار کرو۔ لہٰذا میں نے جب یہ دیکھا اور یہ امام کی عنایت دیکھی تو میں اسلام لے کر آیا اور میں شیعہ ہو جاتا ہوں۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت ہے کہ جو چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ یہ وہ جانتے ہیں کہ کس انسان کی کیسے ہدایت ہونی ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ایک انسان کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ عزیزو بس ایک بات عرض کروں، اس کے بعد آپ کے زامہ تمام۔ دنیا میں جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا غم اس کی وفات کے بعد منایا جاتا ہے۔ ہوتا ہے اسی طرح سے کوئی مر گیا، مرنے کے بعد لوگ روتے بھی ہیں، غم بھی مناتے ہیں اور مجالس بھی برپا کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد سارا کچھ ہوتا ہے، اور اگر اس کی سالگرد منائی جائے، اگر اس کی برسی بنائی جائے تو اس برسی والے دن سے پہلے بھی عزاداری نہیں منائی جاتی، اس کے لیے کوئی پروگرام نہیں رکھا جاتا، اس کے لیے کوئی سارے مجلس کی ثواب مجلس نہیں رکھی جاتی، اس کا غم نہیں منایا جاتا۔ جب وہ تاریخ آتی ہے تو اسی دن اس تاریخ کو یاد کر کے وہ یاد منائی جاتی ہے، اس کا غم منایا جاتا ہے۔ لیکن امام حسین وہ واحد ذات ہیں کہ جن کی شہادت سے پہلے مسائل بیان کیے گئے، اور جب محرم بھی آتا ہے تو امام حسین کی شہادت کے دن سے پہلے ہم 10 بجے سے کرتے ہیں، 9 بجے سے کرتے ہیں۔ عاشورہ کو امام کی شہادت ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے پہلی محرم سے لے کر ہم مجالس عزا کو برپا کرتے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، عرض کرتا ہے کہ مولا میں نے دیکھا ہے، شاید مولا کا ماننے والا تھا یا ابھی تازہ تازہ شیعہ ہوا تھا، اس کو سارا پتہ نہیں تھا۔ عرض کرتا ہے کہ مولا میں نے دیکھا ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو آپ بھی غمزدہ ہو جاتے ہیں اور آپ کے ماننے والے بھی غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ امام حسین تو عاشورہ کے دن شہید ہوئے تھے، لیکن میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ بھی غمزدہ ہو جاتے ہیں اور آپ کے ماننے والے بھی غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اور یہ آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب محرم کا چاند چڑھتا ہے تو تمام اہل بیت کے ماننے والوں کے دلوں کے اندر ایک غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک حزن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم کالے کپڑے کو دیکھتے ہیں، جب کالے علم کو دیکھتے ہیں پہلی محرم کے بعد، ہمارا دل بدل جاتا ہے، ہمارا دل غمگین ہو جاتا ہے، ایک غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ عرض کرتا ہے کہ مولا یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ حالانکہ غم تو عاشورہ کے بعد منانا چاہیے۔ تو امام نے فرمایا کہ تم نے توجہ نہیں کی، اصل وجہ یہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو پروردگار عالم اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، وہ فرشتے امام حسین کا خون آلود کرتا آسمانوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ امام کا کرتا آسمانوں میں پھیل جاتا ہے، اور جب امام حسین کے اس کرتے کو پھیلا دیتے ہیں تو امام نے فرمایا کہ کرتا کیسا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کرتا ہے کہ جو خون میں امام حسین کے خون میں رنگین ہے، اور اس کرتے کے اوپر تلواروں کے نشان ہیں، نیزوں کے نشان ہیں۔ جب یہ کرتا آسمانوں میں پھیل جاتا ہے، پھیلا دیتے ہیں، تو ہم اور ہمارے ماننے والے اپنی دل کی آنکھ سے اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر ہمارے دلوں کے اندر حزن پیدا ہو جاتا ہے اور ہمارے دلوں کے اندر غم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب محرم کے دن چڑھتے ہیں تو ہم گریہ کرتے ہیں، ہم عزاداری کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ فقط مخصوص امام حسین کے ساتھ آپ کی شہادت سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر غم پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کی شہادت سے پہلے آپ کی شہادت کے مصائب کو بیان کیا گیا۔ عزیزو جناب زکریا
جناب یحییٰ کی خدمت میں فرشتے آتے ہیں اور جناب یحییٰ کو پیغمبر پاک کے نام اور ان کے اسماء تعلیم دیتے ہیں۔ جناب زکریا فرماتے ہیں کہ جب میں ان اسماء کا نام لیتا تھا، جب رسول خدا کا نام لیتا تھا، جب محمد کہتا تھا، جب علی کہتا تھا، جب فاطمہ کہتا تھا، جب حسن کہتا تھا، جب ان کا نام لیتا تھا تو میرے دل میں سرور پیدا ہوتا تھا، لیکن جب حسین کا نام لیتا تھا میرے دل کے اندر غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ فرشتے سے سوال کرتے ہیں کہ فرشتے ذرا یہ بتاؤ کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب میں پانچویں کا نام لیتا ہوں تو میرے دل کے اندر ایک غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرشتے نے عرض کیا کہ اے نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ وہ ہے کہ جو ہمارے اللہ کے آخری نبی کے نواسے ہیں، جو کربلا میں اس طرح سے مارے جائیں گے کہ کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا، بے جرم و خطا قتل ہو جائیں گے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب یحییٰ 3 دن تک حسین کا مسجد میں غم مناتے رہے اور کسی سے کلام نہیں کیا۔ عزادار اسی طرح سے حسین کا ذکر ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسی کو اپنے ہاتھوں میں بلند کیا اور اس کے بعد ان کو چوما۔ تھوڑی دیر کے بعد ام ایمن نے کیا دیکھا کہ رسول خدا گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ سوال کر دیا، رسول آپ خوش نہیں ہوئے؟ آپ کے گھر میں نواسا پیدا ہوا ہے، فاطمہ کی گودی میں ایک دوسرا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا ہے، آپ کو خوشی نہیں ہوتی؟ رسول خدا نے فرمایا کہ ہاں خوش ہوں، لیکن ابھی جبریل جو خبر دی ہے اس وجہ سے میرے دل میں غم پیدا ہو گیا۔ یا رسول اللہ کیا خبر ہے؟ رسول خدا نے فرمایا، اے ام ایمن، ابھی جبرائیل آیا تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کا فرزند ہے ان قریب کربلا میں پیاسا مارا جائے گا، اس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ ام ایمن فاطمہ کو نہ بتانا کہ فاطمہ غمزدہ نہ ہو جائے۔ یہ حسین کے مسائل ہیں کہ جو مولا کی شہادت سے پہلے بیان ہوئے۔ عزادار آخری بات، اس کے بعد تمام جناب آدم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ آدم اگر توبہ چاہتے ہو قبول ہو تو خدا کی بارگاہ میں پیغمبر کا واسطہ دو، جناب آدم نے رسول خدا کا واسطہ دیا، تمام پیغمبر کا واسطہ دیا۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد کا، اے پروردگار تجھے واسطہ ہے علی کا، اے پروردگار تجھے واسطہ ہے فاطمہ کا، اے پروردگار تجھے واسطہ ہے حسن کا۔ جب حسین کا واسطہ دیا تو جناب آدم علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل مجھے عجیب کیفیت محسوس ہوئی، جب حسین کا نام لیتا ہوں تو میرے دل میں غم پیدا ہو جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ جناب جبرائیل نے فرمایا، اے آدم جانتے ہو تمہاری ذریت سے ایک بیٹا آئے گا جو آخری رسول کا نواسا ہوگا، وہ کربلا میں قتل عطشانا غریبا وحیدا۔ جبرائیل نے کہا کہ آدم جانتے ہو وہ کربلا میں اس طرح سے قتل کیا جائے گا جس طرح سے کسی غریب کو قتل کیا جاتا ہے، وہ تنہا قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب جبرائیل نے کہا، آدم جانتے ہو وہ مدد کے لیے پکارے گا لیکن کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، وہاں پر جس کو مدد کے لیے بلائیں گے وہ مدد نہیں کرے گا بلکہ مدد کے بدلے میں یا تلوار اس کے جسم پر پڑے گی یا اس کے جسم پر نیزہ مارا جائے گا۔ اس کے بعد اس میں اتنی پیاس کی شدت، یہ جبرائیل روایت کے الفاظ ہیں کہ امام حسین پیاس کے عالم میں شہید ہوں گے، اور وہ پیاس کی کیفیت کو بیان کیا ہے جناب جبرائیل نے جناب آدم علیہ السلام کے لیے۔ جناب جبرائیل نے عرض کیا، اے آدم اس حسین کی پیاس کی شدت اتنی بلند ہوگی جب انسان زیادہ پیاسا ہو جاتا ہے، جب آسمان کو دیکھتا ہے تو اس کو آسمان نظر نہیں آتا، اس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ جبرائیل نے کہا حسین کی پیاس اتنی زیادہ ہوگی اگر وہ آسمان کو دیکھیں گے تو آسمان نظر نہیں آئے گا۔ اس کی شہادت کے بعد جناب جبرائیل کہتے ہیں ان کو جب شہید کیا جائے گا اس کیفیت میں شہید کیا جائے گا جس طرح سے کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کی شہادت کے بعد اس کا جتنا بھی مال و متاع ہوگا اس کو لوٹ لیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کے اہل حرم کو اسیر بنا کر، قیدی بنا کر شہر بشہر پھرایا جائے گا۔ عزادارو یہ مصیبت ہے مولا کی کہ جو مولا کی شہادت سے پہلے بیان ہوئی۔ يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار حق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے قلوب کو پاکیزہ بنا۔ پروردگار امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے ہماری شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار حق محمد و آل محمد جتنے مومن بیمار ہیں
ان کو صحت و سلامت عطا فرما، الہی آمین، جتنے پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما۔ الہی آمین، پروردگار بحق محمد و آل محمد جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہم سب سے راضی خوشنود فرما، آپ کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ پروردگار جتنے مومنات پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما۔ الہی آمین، پروردگار دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء مراجع کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اول انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔